السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شاعری کی حقیقت کے حوالے سے بات کی تھی، جس کے مصنف علامہ شبیر نعمانی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے شاعری یا شعر کے حوالے سے بات کی تھی۔ مثال کے طور ہم نے شعر کی کچھ تعریفیں کی تھیں کہ احساس جب الفاظ کا جامہ یا لباس پہن لیتا ہے تو اسے ہم شعر کہتے ہیں، یا اسی طرح جب انسان پر قوی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موزوں، مناسب اور لائق الفاظ نکلتے ہیں جسے ہم شعر کہتے ہیں، یا اسی طرح جو جذبات الفاظ کے ذریعے سے ادا ہوں اسے ہم شعر کہتے ہیں۔ ایک اور طرح سے بھی ہم نے شعر کی تعریف کی تھی کل کی ویڈیو میں، جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختا یعنی مشتعل انہیں بھڑکا دے اور ان کو تحریک میں لائے، اسے ہم شعر کہتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہاں پر علامہ شبیر نعمانی سب سے پہلے ایک یورپین مصنف کا جملہ کوٹ کرتے ہیں جو اس نے شعر کی تعریف کے حوالے سے لکھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز جو دل پر استعجاب یا حیرت یا جوش یا کسی قسم کا اثر پیدا کرتی ہے وہ شعر ہے۔ یہ یورپین مصنف کا کہنا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں یا جس سے ہمارے دل کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی جوش پیدا ہو جاتا ہے یا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے یا ہم غم میں پڑ جاتے ہیں، کسی دکھ میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے ہم شعر کہتے ہیں۔ اسی یورپین مصنف کے اس جملے کو آگے واضح کیا ہے علامہ شبیر نعمانی نے۔ علامہ شبیر نعمانی آگے فرماتے ہیں کہ جو چیزیں دل پر اثر کرتی ہیں بہت سی ہیں، ان میں سے 3 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں موسیقی، دوسرے کو ہم کہتے ہیں مصوری، تیسرے کو ہم کہتے ہیں صنعت گری۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اثر سیدھے جا کے دل پر ہوتا ہے۔ موسیقی کسے کہتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ گانے بجانے کا علم۔ گانا کا اثر سیدھے دل پر ہوتا ہے۔ اسی طرح مصوری، تصویر بنانے کا ہنر، اسے مصوری کہتے ہیں۔ اور صنعت گری کسے کہتے ہیں؟ کاریگری کو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو دل پر اثر کرتی ہیں، لیکن علامہ شبیر نعمانی فرماتے ہیں کہ شاعری کی اثر انگیزی جو ہے اس کی جو حد ہے وہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ مثال اگر ہم موسیقی کی بات کرتے ہیں تو موسیقی صرف قوت سامیہ کو محظوظ کر سکتی ہے۔ قوت سامیہ کسے کہتے ہیں؟ سننے کی قوت کو۔ اب جو موسیقی ہے، مثال کے طور اگر کسی کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بہرا ہے، تو اس کے سامنے اگر ہم کوئی گانا گائیں گے تو وہ اس گانے سے لطف نہیں اٹھا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو موسیقی ہے اس کے لیے سامیہ کا ہونا یعنی کہ سننے کی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ سامیہ نہ ہو تو کچھ کام نہیں دیتی۔ اسی طرح کوئی مصور بہترین تصویر بنا دیتا ہے تو اس تصویر کو دیکھنے کے لیے بینائی شرط ہے، آنکھوں کی روشنی شرط ہے۔ اب جس کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، اگر ہم اس کے سامنے بہترین سے بہترین تصویر رکھیں گے تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔
لیکن جو شاعری ہے یہ تمام حواس پر اثر ڈال سکتی ہے. باصر چاہے وہ باصرہ ہو، ذائقہ ہو، شامہ ہو، لامسہ ہو. باصرہ کہتے ہیں دیکھنے کی قوت کو. میرے پیارے بچوں، باصرہ کہتے ہیں دیکھنے کی قوت کو، ذائقہ کہتے ہیں چکھنے کی قوت کو. باصرہ دیکھنے کی قوت یعنی کہ آنکھ، ذائقہ یعنی کہ چکھنے کی قوت کس میں ہوتی ہے؟ زبان میں ہوتی ہے. اسی طرح جو شامہ ہے تو شامہ سونگنے کی قوت، سونگنے کی قوت کو کہتے ہیں، سونگنے کی قوت کو کہتے ہیں. تو سونگنے کی قوت کس میں ہوتی ہے؟ ناک میں ہوتی ہے. اسی طرح لامسہ چھونے کی قوت، چھونے کی قوت کس میں ہوتی ہے؟ کھال میں ہوتی ہے. وہ کہ یہ جو شاعری ہے یہ ان تمام حواس پر اثر ڈال سکتی ہے. فرض کرو شراب آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے آنکھ اس وقت تک شراب سے حظ نہیں اٹھا سکتی، یعنی کہ لطف نہیں اٹھا سکتی جب تک شراب آنکھوں کے سامنے ہو. لیکن اسی شراب کو جب کوئی بھی شاعر آتش سیال کے نام سے پکارتا ہے، آتش سیال کے نام سے پکارتا ہے، یعنی کہ بہتی ہوئی شراب کے نام سے پکارتا ہے، تو شراب آنکھوں کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی آنکھ جو ہے وہ شراب سے لطف اندوز ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شراب کو ایک شاعر نے ایک دوسرے نام سے پکارا، وہ آتش سیال کے نام سے پکارا. ٹھیک. اسی طرح کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت، ماہیت کہتے ہیں کیفیت کو. کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت، اس کی کیفیت کے تعین کرنے کا آسان علمی طریقہ کیا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت کے تعین کرنے کا یا کسی چیز کی کیفیت کے تعین کرنے کا جو آسان علمی طریقہ کیا ہے؟ علامہ سلیمی فرماتے ہیں کہ اس کا آسان علمی طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا کوئی نمایاں وصف لے لیا جائے، اس کی کوئی اعلیٰ کوالٹی لے لی جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اس وصف میں اور کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ شریک ہیں. یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو شاعری ہے، شاعری کا جو سب سے نمایاں سب سے بڑا وصف ہے وہ جذبات انسانی کو برانگیختہ کرنا ہے. وہ جذبات انسانی کو برانگیختہ کرنا ہے، یعنی کہ مشتعل ہونا، بھڑکا دینا. وہ ہے کہ شاعری، ہمارے اسٹوڈنٹ، شاعری کا جو سب سے نمایاں اور بڑا وصف ہے وہ کیا ہے؟ جذبات انسانی کو برانگیختہ کرنا، یعنی کہ ان کو مشتعل کرنا، انہیں بھڑکا دینا، انہیں بھڑکا دینا. یعنی اس چیز کو، اس کو سن کر، یعنی شعر کو سن کر دل میں رنج یا ولولہ یا جوش کا اثر پیدا ہوتا ہے. گویا کہ شعر کو سننے کے بعد انسان کے دل کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، یا کوئی دکھ یا کوئی درد پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور اگر ہم کوئی شعر لیتے ہیں، پروین شاکر کا ہم شعر لیتے ہیں، اب یاد نہیں کہ زندگی میں، پروین شاکر کا شعر ہے، اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی. تو یہاں پر اس شعر کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاعرہ نے دکھوں بھری زندگی گزاری ہے. اب اسے اتنے دکھ ملے ہیں، حالانکہ شاعرہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس نے بہت سارے غموں کا سامنا کیا ہے. تو پھر شاعرہ کہتی ہے کہ اتنے غموں کا مجھے سامنا کرنا پڑا کہ اب مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی خوش تھی بھی یا نہیں. تو وہ ہے کہ اس شعر کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل کے اندر رنج یا دکھ پیدا ہو جاتا ہے.
اسی طرح کے اور بھی سینکڑوں ہزاروں اشعار ہیں جن سے ہمارے دلوں کے اندر رنج یا دکھ یا خوشی یا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو خصوصیت ہے کہ شعر سے انسان کے دل میں، شعر سننے سے انسان کے دل میں رنج، جوش یا ولولہ یا خوشی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ خصوصیت جو ہے، یہ کوالٹی جو ہے، یہ شاعری کو سائنس اور علوم و فنون سے ممتاز کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شاعری کا تخاطب ہے وہ جذبات سے ہے اور سائنس کا یقین سے۔ سائنس یقین کے بغیر کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سائنس استدلال سے کام لیتا ہے، یعنی سائنس جو بھی بات کہہ دیتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی دلیل قائم کرتا ہے، لیکن یہ جو شاعری ہے یہ محرکات سے کام لیتی ہے۔ سائنس عقل کے سامنے کوئی علمی مسئلہ پیش کرتا ہے، لیکن شاعری احساسات کو دلکش منظر دکھاتی ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس، یہ جو شاعری کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو ٹاپک ہے تھوڑا لمبا ہے، تو آنے والے ویڈیوز میں ہم پھر سے اس شاعری پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔